الحمد لله رب العالمين والصلاة والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے. عزیزان محترم، فہم اسلام کورس کے آج کے فرض علوم کے لیکچر میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے طہارت کے مسائل میں غسل کے احکامات سیکھے. کچھ مسائل اس کے ابھی رہتے تھے، ان کو انشاءاللہ ابھی ہم مکمل کرتے ہیں. اور اس کے بعد پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں اور اس پر بہت ساری فقہی ابحاث اس کے ساتھ تعلق ہیں. اس حوالے سے بھی ابھی ہم کچھ مسائل ڈسکس کریں گے. کل ہم نے دیکھا کہ جس شخص پر غسل واجب ہو یا بے وضو آدمی ہے، اس کے لیے قرآن پاک کو چھونا دونوں کے لیے حرام ہے. کیا ایسے لوگ قرآن پاک کے ترجمہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ قرآن پاک کو نہیں، قرآن پاک کے ترجمہ یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں نہیں. قرآن پاک کا جو ترجمہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر اردو میں ہے تو اردو، فارسی میں ہے تو فارسی، انگریزی میں ہے تو انگریزی، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس آدمی پر غسل ضروری ہو یا پھر اگر آدمی بے وضو ہے، یہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، چاہے ترجمہ کسی بھی زبان میں، فارسی زبان میں ہے یا اردو زبان میں ہے یا انگریزی میں ہے، پشتو میں ہے، سرائیکی میں ہے، پنجابی میں ہے، کسی بھی زبان میں اگر ترجمہ ہے تو ان لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس لحاظ سے قرآن مجید کے ترجمے کا حکم چھونے کے لحاظ سے قرآن پاک کے جیسا ہی ہے. قرآن پاک کا ترجمہ، اس کا حکم جنوبی آدمی کے لیے چھونے کے حوالے سے یا بے وضو آدمی کے لیے چھونے کے حوالے سے قرآن پاک کے ترجمے کا حکم قرآن پاک کے جیسا ہی ہے. جس طرح نہیں چھو سکتے یہ لوگ، اسی طریقے سے قرآن پاک کے ترجمے کو بھی نہیں چھو سکتے. کیا ایسے لوگ جن پر غسل واجب ہے یا بے وضو آدمی ہے، کیا فقہ کی کتابیں یا تفسیر کی کتابیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ، تفسیر یا حدیث کی کتابوں کا چھونا بھی ان کے لیے مکروہ ہے؟ مکروہ ہے، ان کو بھی ہاتھ نہ لگائیں، برا ہے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اور اگر ان کتابوں کو کسی کپڑے سے چھوا، کپڑے سے چھوا، چاہے وہ کپڑا خود پہنے ہوئے ہے یا اوڑھے ہوئے ہے، تو حرج نہیں. ان کتابوں کو، فقہ کی کتابوں کو یا تفسیر کی کتابوں کو جو ہے بلا حائل چھوئے گا، اگر درمیان میں کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو وہ مکروہ ہے. آیت لکھی ہوئی ہے خاص اس جگہ پر ہاتھ رکھنا اب بھی ہے. مثلا تفسیر کی بھی کتاب ہے، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفسیر لکھی ہوئی ہے، لیکن کہیں قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے تو آیت والی جگہ کو ہاتھ
نہیں لگا سکتے. یا فقہ کی کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے اس میں بھی آیت آ جاتی ہے تو آیت والی جگہ کو ہاتھ لگانا وہ حرام ہی رہے گا، لیکن ویسے اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ کپڑے کے ذریعے سے اس کو چھوئے. اگر یہ لوگ درود شریف یا دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی وظیفے وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے پڑھنے ہیں، تو اگر بے وضو آدمی ہے بس تو اس کے لیے درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں صرف بے وضو ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ شخص جس پر نہانا ضروری ہے اس کے لیے بھی درود شریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کل کر کے یا وضو کر کے پڑھیں. اذان کا جواب بھی یہ لوگ دے سکتے ہیں، اذان کا جواب دینے میں بھی ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں پانی کی طرف. پانی کتنی اقسام کا ہوتا ہے اور کس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے. تو بے شک پانی بارش کی صورت میں ہے، بارش کا پانی کسی نہیں پتا کہ اور اس سے وضو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. بارش کے پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے. سمندر کے پانی سے بھی، دریا کے پانی سے بھی، کنویں کے پانی سے بھی. برف تھی وہ پگھلی ہے اس کا پانی ہے، اس کے پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اولے ہیں وہ پگھلے ان کا پانی ہے، اس کے پانی سے بھی. کوئی چشمہ کسی پہاڑوں کے اندر سے نکلا ہوا ہے چشمہ ہے تو اس چشمے کے پانی سے بھی وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی خاص طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو نلکے کا پانی ہوگا یا نل کا پانی ہوگا جو موٹر کے ذریعے سے نکالا جائے گا صرف اسی پانی کے ساتھ وضو کرنا جائے گا نہیں. بس پانی ہونا چاہیے، پاک پانی ہونا چاہیے، چاہے بارش کا ہو پانی، چاہے سمندر کا ہو، چاہے دریا کا ہو، چاہے کنویں کا ہو، برف سے پگھلا ہوا ہو، اولوں سے پگھلا ہوا ہو، چشموں کا نکلا ہوا ہو، کوئی سا بھی پانی ہے پاک ہے اس کے ذریعے سے وضو کیا جا سکتا ہے، پاک بھی اور پاک کرنے والا. استعمال چلو پانی تو سارے ہو گئے، کیا سارے پانی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے پانی کی کچھ قسمیں ہیں. علماء نے اس اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں بیان کی ہیں. پہلے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر، مطہر، غیر مطہر. یہ پانی کی پہلی قسم ہے. طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، غیر مطہر. طاہر کا مطلب ہوتا ہے خود بھی پاک ہے، مطہر پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس پانی کے ساتھ اگر کوئی وضو کرتا ہے تو پاک ہو جائے، اس پانی کے ساتھ اگر کوئی غسل کرتا ہے تو پاک ہو جائے. طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، غیر مکروہ ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل صاف شفاف اور بالکل پاک پانی، جیسے عام پانی جس سے ہم وضو کیا کرتے ہیں، غسل کیا کرتے ہیں. یہ طاہر بھی ہوتا ہے، مطہر بھی ہوتا ہے اور غیر مکروہ ہوتا ہے. ماء مطلق جس کو کہا ہے، خود بھی پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے، یعنی اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، ہم غسل بھی کر سکتے ہیں. اس کے استعمال میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں، بالکل جائز ہے 100%، کسی قسم کی کوئی کراہت اس میں نہیں. دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر، مطہر لیکن مکروہ، یعنی خود پاک ہے، پاک کرتا بھی ہے، مطہر بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے اس کو استعمال میں لانا اگر کوئی صاف مطلق پانی موجود ہے تو. مثال کے طور پر 2 برتن ہیں، ایک برتن میں بالکل ماء مطلق جس کی پہلے بھی ہم نے بات کی وہ موجود ہے، دوسرا پانی ہے طاہر ہے، مطہر ہے لیکن مکروہ ہے. یہ مکروہ پانی کون سا ہوتا ہے؟ وہ پانی جو قلیل ہو یعنی تھوڑا ہو، اور تھوڑے ہونے کیا مطلب ہے؟ داہ دردہ سے کم. اب یہ داہ دردہ کیا ہوتے ہیں اس کی ابھی ہم تھوڑی دیر بعد وضاحت، اس کی بھی ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کی وضاحت ہمیں پتہ چلے گا. تو قلیل ہو اور اس میں سے بلی نے پانی پی لیا،
بلی کا بھی جھوٹا پانی ہے، بلی نے پانی پی لیا ہے، ایک طرف یہ پانی رکھا اور ایک طرف بالکل پاک پانی رکھا ہوا ہے، طاہر یہ بھی ہے مطہر بھی ہے، لیکن بلی نے چونکہ پی لیا ہے تو اب یہ مکروہ ہو چکا ہے اور یہ بالکل صاف پانی ہے، تو صاف پانی بالکل موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس طاہر مطہر اور مکروہ پانی سے وضو کرنا مکروہ، لیکن ہے پاک، اگر آدمی کر لیتا ہے تو وضو اس کا ہو جائے گا، اس سے نماز پڑھے گا تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی، غسل کیا تو غسل بھی ہو گیا، کپڑے دھوتے ہیں تو کپڑے بھی پاک اس سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے طاہر مطہر، لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کب ہوگا؟ جب دوسرا صاف پانی موجود ہو، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا استعمال بلا ضرورت مکروہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر غیر مطہر، یعنی خود تو پاک ہے لیکن آگے کسی اور کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، وضو جب کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ پہلے آستینیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، سیدھا کرتے ہیں تو وضو والا پانی ان کو لگ جاتا ہے، ہماری آستینوں کو لگ جاتا ہے۔ اب یہ جو وضو کا استعمال شدہ پانی ہے یہ طاہر ہے، یعنی اس سے ہمارے کپڑے ناپاک نہیں ہیں، کیونکہ ایسے تو وضو کیا ہے اور استعمال میں آگے یہ پانی، تو اب استعمال والا پانی تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ خوب طاہر ہے، طاہر ہے، کپڑوں کو لگ گیا ہے، یا پھر مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں ہمارے پاؤں لگتے ہیں، پاؤں لگنے سے صفوں پر پانی کا نشان آ جاتا ہے، تو صفیں جو ہے نا وہ اس سے ناپاک نہیں ہوتی، یہ پانی پاک ہے، طاہر ہے۔ استعمال شدہ پانی کیا ہوتا ہے؟ طاہر ہوتا ہے لیکن غیر مطہر ہے، یعنی اس پانی سے کوئی اور بندہ وضو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ استعمال شدہ پانی کسی برتن میں اکٹھا ہو گیا، دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی اسی سے وضو کروں، تو وہ پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، اس سے وضو بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا، غسل بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مائع مستعمل، یوز پانی جو ہوتا ہے، یوز واٹر، ہم نے استعمال کر لیا پانی، جو پانی ہم نے استعمال کر لیا ہو وہ تو طاہر ہوتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے مائع نجس، ناپاک پانی، ناپاک پانی یعنی وہ پانی جس میں نجاست گر گئی ہو، جس میں نجاست گر گئی ہو، پھر یہ یا تو قلیل ہوگا یا کثیر، نجاست گر گئی یا وہ قلیل ہوگا۔ قلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلیل کا مطلب ہوتا ہے جو داہ در داہ سے کم، اس کو قلیل بولا جاتا ہے۔ اگر قلیل ہو اور اس کے اندر نجاست گر گئی ہو تو مطلق طور پر پانی ناپاک ہو جائے، اور اگر کثیر ہے، پانی کثیر ہے، یہ داہ در داہ کے برابر ہے یا داہ در داہ سے زیادہ ہے، کثیر ہے پانی، پھر نجاست گر گئی ہے یا جاری پانی ہے، چل رہا ہے پانی، تو اس میں نجاست گر جاتی ہے، تو جب تک نجاست کا کوئی اثر، رنگ، بو یا ذائقہ اس میں نہیں آ جاتا تب تک وہ پاک ہے، اگر آ جاتا ہے تو پھر ناپاک ہے، پھر اس سے وضو اور غسل ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے مائع نجس۔ مائع نجس یعنی وہ پانی جو ناپاک ہو گیا ہو کیونکہ اس میں نجاست گر گئی تھی، اگر قلیل ہو تو ویسے ہی ناپاک ہو جاتا ہے، کثیر ہو یا جاری پانی ہو تو پھر کوئی نجاست کا اثر، رنگ، بو یا ذائقہ وغیرہ اس میں ظاہر ہوگا تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے، غسل بھی نہیں کر سکتے، کپڑے بھی نہیں دھو سکتے، برتن وغیرہ بھی نہیں دھوئے جا سکتے۔ یہ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہوتا ہے مائع مشکوک۔ مائع مشکوک، مائع مشکوک یہ وہ پانی ہے جس سے گدھے نے پی لیا، گدھے کا جھوٹا پانی یا خچر نے پیا، اگر صاف پانی مل جائے تو اس سے وضو اور غسل جائز بالکل بھی ہے، کیونکہ یہ مشکوک پانی، مشکوک پانی کا کیا حکم ہوتا ہے کہ اگر صاف پانی دستیاب ہے تو اس کو استعمال میں بالکل بھی نہیں لا سکتے، نہ وضو جائز ہوگا نہ غسل جائز ہوگا اگر صاف پانی مل جاتا ہے، اور اگر صاف پانی نہیں ملتا، بس یہی ہے مشکوک ماء موجود ہے، مائع مشکوک موجود ہے اور صاف پانی نہیں ہے، تو پھر اس سے
وضو کرنے کے بعد تیمم بھی کرنا ہو پھر نماز پڑھنا جائز ہو۔ اگر مائع مشکوک ہی بس موجود ہے، صاف پانی موجود نہیں ہے، مائع مشکوک ہے اور صاف پانی بھی ہے، تو مائع مشکوک سے پھر نہ وضو جائز ہے نہ غسل جائز ہے۔ اگر صرف مائع مشکوک ہے، صاف پانی ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں وضو بھی کرنا ہوگا اس سے اور بعد میں تیمم بھی کرنا ہوگا، پھر نماز پڑھنے کی اجازت۔ تو یہ استعمال کے لحاظ سے پانی کی 5 قسم ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر، مطہر اور غیر مطہر۔ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر، مطہر لیکن مکروہ۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے طاہر لیکن غیر مطہر۔ چوتھے نمبر پہ مائع نجس اور 5ویں نمبر پہ مائع مشکوک۔ امید ہے آپ کو ان پانیوں کی بھی اور ان کے احکامات کی بھی سمجھ آ گئی۔ جاری پانی کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ اگر نجاست گر گئی اور پانی جاری ہے تو پھر جب تک نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو جاتا پانی پاک ہے۔ اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو تب ناپاک قرار پاتا ہے۔ تو جاری پانی کسے کہا جاتا ہے؟ جاری پانی وہ ہے کہ جس میں اگر کوئی آپ تنکا ڈالتے ہیں تو وہ اس کو بہا لے جاتا ہے۔ تنکا ڈالا اور اس کو بہا لے گیا ہے، تو اس پانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جاری پانی۔ تو یہ پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس میں نجاست گر جاتی ہے، جاری پانی ہے اس کے اندر نجاست گر جاتی ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا پاک، اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وضو کرنا جو ہے ناجائز ہوگا۔ جاری پانی میں اگر نجاست گر جائے تو کب وہ ناپاک ہوتا ہے؟ جاری پانی نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے رنگ یا بو یا ذائقہ میں تبدیلی نہ ہو۔ نجاست گر گئی اور پانی کا پانی موجود ہے، نہ اس کا رنگ بدلا ہے نہ اس کا ذائقہ، اور جاری پانی کی ہم بات کریں، پانی بھی موجود ہے ٹھہرا ہوا ہے وہ نہیں، جاری پانی اس کی ہم بات کریں، اس میں نجاست گر جاتی ہے اور نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، وہ پانی بالکل پاک ہے۔ اگر نجاست کا اثر یعنی رنگ بو یا ذائقہ یہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر ناپاک ہو گیا ہے، اب اس کو استعمال میں نہیں لانا۔ مائع کثیر اور مائع قلیل کسے کہتے ہیں؟ مائع کثیر پانی اور مائع قلیل پانی۔ جو پانی داہ در داہ، لیکن میں بتاتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے۔ داہ در داہ یہ اس سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کثیر ہے، اور جو داہ در داہ سے کم ہو وہ قلیل ہے۔ داہ در داہ سے کم ہے تو قلیل ہے، اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، پھر اس پانی کو کثیر پانی کہا جاتا ہے۔ یہ داہ در داہ کیا ہوتا ہے؟ داہ در داہ کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک حوض ہے، حوض بنا ہوا ہے، اس میں پانی رکا ہوا ہے، جاری پانی نہیں ہے، لیکن وہ حوض جو ہے اس کی لمبائی بھی 10 ہاتھ کے برابر ہے اور چوڑائی بھی 10 ہاتھ کے برابر ہے۔ بے شک پانی وہ ٹھہرا ہوا ہے، گہرائی جتنی مرضی ہو، اگر وہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، لمبائی بھی 10 ہاتھ کے برابر ہے اور چوڑائی بھی اس کے 10 ہاتھ کے برابر ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے داہ در داہ، اور اس پانی کو مائع کثیر کہا جاتا ہے۔ 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، اگر کوئی ایسا حوض ہے تو اسے 10 در داہ اور بڑا حوض کہتے ہیں، یعنی 20 ہاتھ لمبا۔ اچھا یہ کتنا ہو گیا؟ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا۔ اگر 20 ہاتھ لمبا ہے لیکن 5 ہاتھ چوڑا ہے